مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بغداد کا تاجر تھا، ہندوستان آیا تجارت کے لیے۔ اس نے یہاں سے گزرتے گزرتے ایک جنگل سے ایک طوطا پکڑ لیا بولنے والا، اپنے علاقے میں لے گیا، جا کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ واپس ہندوستان کی طرف آنے لگا تو اس نے اس طوطے کو کہا کہ تیرے علاقے میں نے جانا ہے، کوئی یار بیلیوں کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتا، میں تیرا پیغام وہاں پہ پہنچا دوں۔ اس نے کہا کہ بھئی جب میرے علاقے سے گزرے نا تو وہاں کے رہنے والے طوطوں کو کہنا کہ بھئی تم خود تو آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہو، لیکن تمہارا ایک سجن ہے جو قید میں پھنسا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی فکر ہے تمہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، دے دیں گے پیغام۔ وہ تاجر آیا، اسی جنگل سے جب گزر رہا تھا تو اس نے آواز دے کے کہا کہ بھئی طوطو تمہارے لیے تمہارے ایک رشتہ دار کا پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی تم تو آزاد فضاؤں میں جیتے ہو، لیکن میں یہاں قید کے اندر پھنسا ہوں، کہ میری بھی فکر کرو۔ وہ تاجر مولانا روم فرماتے ہیں ابھی اس تاجر نے یہ بات کہی، ایک طوطا ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پھڑک کے نیچے گرا، تڑپا کچھ دیر کے لیے، تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا، ساکت ہو گیا۔ اور جب ساکت ہو گیا وہ تاجر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار میں نے خام خواہ ایک کی جان لے لی، میں نہ ہی پیغام دیتا تو اچھا تھا۔ بہرحال اس نے اس کو اٹھایا، ایک طرف رکھا اور چلا گیا۔ اپنا کام کاج کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو طوطے نے پوچھا بھی سناؤ میرا کام کیا تھا؟ اس نے کہا کیا تو تھا یار، پر پتہ نہیں وہ تیرا کتنا قریبی تھا، وہ تیرے اس پیغام کی تاب نہ لا سکا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ جب یہ بات سنی تو پنجرے کے اندر وہ طوطا بھی تڑپنے لگا، کچھ دیر تڑپا، تڑپ تڑپ کے وہ بھی مر گیا۔ جب وہ مرا تو تاجر نے کہا ایک تو وہاں نقصان کیا، دوسرا یہاں نقصان کیا، اگر ادھر پیغام دے دیا تو اس کو آ کے نہ بتاتا کہ تیرا عزیز مر گیا ہے۔ اس نے بہرحال طوطے کا پنجرا کھولا، اس کو پکڑا اور باہر ایک جگہ جا کے رکھا۔ ابھی رکھا ہی تھا کہ اس طوطے نے جھرجھری لی اور اڑ کے درخت کی ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو جب وہ ٹہنی پہ جا کے بیٹھا اس نے کہا یار یہ ماجرا کیا، کوئی مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ وہ طوطا کہنے لگا نہ وہ مرا تھا نہ میں مرا تھا، اور اصل میں اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر کچھ بننا ہے تو پہلے مرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے ولی جو ہے نا، یہ انسان کی میں کو مار دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں نے عرض کی نا، بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار کے اندر آئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی، ایک آپ کا ہم سبق کلاس فیلو جسے کہتے ہیں، وہ پاک پتن آیا تو اس کو پتہ لگا یہ مولانا نظام الدین بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجا کہ فلانی سرائے کے اندر میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھے آ کے ملو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ملنے کے لیے گئے، اور جب اس نے حالت دیکھی کہنے لگا مولانا اتنے بڑے عالم ہو کے یہاں آ کے کیا حالت تم نے بنا لی ہے؟ تم اگر اسی حالت میں رہتے، اعلیٰ لباس، ٹھاٹھ باٹھ، عمدہ سہولیات تمہیں ملتی، تم کیا بن گئے ہو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں آیا، میں خاموش ہو گیا۔ لیکن کافی دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس آیا نا جب بابا فرید سرکار کی خانقاہ کے اندر، تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے کہ بابا نظام الدین اگر تیرا کوئی یار پرانا ملنے کے لیے آئے اور آ کے پوچھے کہ نظام الدین تو نے یہاں پہ آ کے خستہ حالت بنا لی ہے، اگر وہاں پہ رہتا تو عیش و عشرت بھی ہوتی، مال بھی ہوتا، تو پھر اس کو کیا جواب دے گا؟ حضرت بابا نظام الدین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ نا ایک بجلی سی گری کہ یار مرشد گرامی میری ہر حالت کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور جو آپ کا حکم ہوگا وہی کہہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو اس کو کہنا کہ تجھے تیری خوشحالی مبارک ہو، ہمیں ہماری فقیری مبارک ہو، ہم اس حال میں خوش ہیں، تو اپنے حال میں خوش رہ۔ تو اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ تیرا مہمان ہے، اس کی میزبانی تو کر جا کے، اور خادم کو حکم دیا کھانا تیار کرو، کھانا سجا کے آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور اس کو کھلاؤ اور اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جاؤ۔ مولانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا لقب ہے، آپ نے اپنے سر پہ وہ کھانے کا خوان اٹھایا اور پاک پتن کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عالم دین خود اپنے سر پہ کھانا اٹھا کے جب گزر رہا ہے تو دور سے جب آپ کے اس دوست نے دیکھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا نظام الدین تو اتنا گر چکا ہے۔ اور پھر بابا نظام الدین اولیاء نے جب سارا واقعہ سنایا نا، مرشد گرامی نے یہ کہا ہے
وہ سمجھ گیا. اس نے کہا نظام الدین کامل وہی ہے کہ جس نے تیرے اندر کی میں کو ختم کر دیا ہے, جس نے تیری انا کو ہی ختم کر دیا ہے. مجھے بھی اس کے در پہ لے کے چل, میں بھی اس کا غلام بننا چاہتا ہوں.